بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ اگر آپ بزنس مین ہیں یا آپ کے پاس وسائل ہیں خاصے، اور یا آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور بڑی محنت سے آپ نے پیسہ بنایا، ایک مقام پہ پہنچے ہیں، لیکن ایک چیلنج ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ بیسیکلی نکمی نکل آئی ہے۔ وہ جو ہے وہ اس لائن پہ نہیں، اس ڈائریکشن میں نہیں ہے، یا اس فریکوینسی میں نہیں ہے کہ جس کی فریکوینسی کی وجہ سے یہ امپائر بنی ہے۔ آپ کے والد ہوں گے، آپ ہوں گے، انہوں نے برا وقت دیکھا ہوگا، آج انہوں نے محنت سے اپنے لیے وسائل حاصل کیے اور اب وہ ایک اچھے مقام پہ ہیں، لیکن اگلی نسل جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو گئی ہے۔ جیسے جو دبئی کا کنگ ہے، اس نے کہا تھا کہ جو برے حالات ہیں نا، وہ ایک اچھا لیڈر پیدا کرتے ہیں، اور وہ اچھا لیڈر برے حالات کو ختم کر کے اچھے حالات لے آتا ہے۔ پھر جو اچھے حالات ہیں وہ پھر برے لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اچھے حالات پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ اجاڑنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پروسیس دوبارہ پھر وہ زیرو پہ آ جاتے ہیں، پھر زیرو سے ایک بڑا شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ آگے جاتا ہے۔ یہ بالکل اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہے، لیکن اس کو کیسے بہتر کرنا ہے کہ اولاد خراب نہ ہو، اولاد بری عادتوں میں، بری صحبتوں میں، بری محفل میں نہ جائے، کیونکہ اولاد سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، کرائسس کوئی نہیں ہے۔ جہاں پہ آ جائے وہاں تباہی ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے سامنے اپنا جو محنت سے کمایا ہوا ہے یا محنت سے ایک چیز سیٹ کی ہوئی ہے اس کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آج اگر توجہ دیں گے تو یہ مسائل آنے والے ٹائم میں نہیں آئیں گے۔ بہت امپورٹنٹ 5-10 منٹ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اس کا حل نکالیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جی کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن رکھیں، ان کو پہلی بات ان کو یہ احساس دلائیں کہ والدین جو ہے وہ ان کے خیر خواہ ہیں، اور والدین ہوتے ہی خیر خواہ ہیں، اور یہ یقین دلانا ان کو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے نا جب ان کو یقین آئے نا اولاد کو، تو پھر خون ہوتا ہے نا، تو وہ خون جو ہے وہ پھر واپس رسپانڈ کرتا ہے، تو وہ پھر ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑی سویٹنگ ہو رہی ہے، یا مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے، یا مجھے تھوڑی اسٹریس ہو رہی ہے، یا مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو والدین نے اس سے بھی کہیں زیادہ محنت کی ہوئی ہے، مجھے تو کم کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ نا کمیونیکیشن سے فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ایک پیج پہ ایک لائن ہو جاتا ہے سسٹم۔ تو انڈرسٹینڈ ان کے مسائل کرنا، ان کی سوچ کو کرنا، اور ان کو اپنے سوچ کو، اپنے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرانا، یہ بڑا بیچ کا راستہ ہے۔ اس سے نا ایک گیپ ختم ہو جاتا ہے۔ جب گیپ ختم ہو جائے تو پھر اس طرح ایک جو ہے نا وہ یونٹ کے طور پہ اولاد اور والدین ہو جاتے ہیں۔ اس سے زندگی خوشحال رہتی ہے، اتحاد رہتا ہے، اور آپ کی جو اگلی نسل ہے پھر وہ اور ذمہ داری سے آگے چیزیں کرنا شروع کرتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جی اوائڈ بلیم اینڈ ججمنٹ۔ یہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ آپ بچوں پہ بلیم ڈالتے رہیں کہ یہ نکما ہے، یہ کچھ کرتا نہیں ہے، اس کے یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ یہ جو بلیم ہے اور ججمنٹ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ حرام دہ ہی نکلے گا، کوئی غلط ہی ہوگا، یہ ججمنٹ بہت غلط ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں اولاد جو ہے نا وہ والدین کو سب کچھ سمجھتی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی اتنا جو ہے نا وہ ڈیرسٹ نہیں ہے۔ تو جب ان کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے تو وہ اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر عیب ہے یا خرابی ہے، میں ہوں ہی خراب، مجھ سے کوئی برا ہی سرزد ہوگا، تو وہ اس کی انٹینشن غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کے بارے میں اچھے خیال رکھیں، اچھا رجحان، اچھے جذبات، اچھی اس کے اندر ہر بندے میں اچھائیاں اور خرابیاں ہیں، آپ اچھائیوں کو ہائی لائٹ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ PR کمپنی نہ بنے، لیکن آپ ایسا کریں کہ کم از کم اس کو اکیلے میں بٹھا کے اس کے بارے میں بتائیں کہ بھئی آپ اندر یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، سو دیٹ کہ اس کو ایک ہوپ نظر آئے، کوئی روشنی نظر آئے۔ بالکل اس کو ججمنٹ کر کے ہم اس کو اگر کریں گے تو وہ ہمارا ورسٹ اینیمی بن جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جی انکریج سیلف ڈسکوری۔ اگلی نسل کو کوشش کریں کہ وہ اپنے لیے کچھ نیا ڈھونڈ نکالے، نیا ڈسکور کرے، کیونکہ عام طور پہ نا والدین کا جو کام ہوتا ہے، انہیریٹڈ جو بزنس ہوتا ہے نا، وہ بچے اس کو نا وہ
وہ نہیں کرنا چاہتے، جوائن نہیں کرنا چاہتے. اس میں بہت ساری ریزنز ہیں، کیونکہ وہ جنریشن نہیں ہے، کام پرانے طریقے کا ہے، پرانا اسٹائل کا ہے. پھر کام بھی بدلا جا سکتا ہے، نیا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو والد کی سوچ ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتا ہے جس طرح میں نے کمایا ہے یا جس طرح میں نے کام کیا ہے اسی طرح لے کے چلیں. لیکن اس کو اس کا احساس نہیں کہ اگر وہ چیز 50 سال پہلے 25 سال پہلے کام کرتی تھی، آج وہ کام نہیں کرے گی. جیسے 50 سال پہلے نوکری کا کلچر تھا، آج نہیں ہے. آج انٹرپرینورشپ کا کلچر ہے، اور انٹرپرینورشپ کا مستقبل ہے، بہت بڑا مستقبل ہے. اگر آپ بڑا مستقبل کو سیکریفائز کے بچے کو کہیں گے نہیں تو فوج کی نوکری لے لے، تو CSP افسر بن جا، تو وہ حرام کھانے کے محکمے ہیں، وہ غلط کرنے کے محکمے ہیں نا. تو اب وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ان محکموں کو. تو اس لیے ان کو نا وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اچھا ہی کریں گے. آپ ان پہ یقین کریں کہ وہ اچھا کریں گے، کیونکہ آج جتنی سہولیات میسر ہو گئی ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھی. تو لہٰذا ان کو جو سیلف ڈسکوری ہے اس کرنے کو ان کی ہیلپ کریں. اوور آل بزنس ہی ہوتا ہے. کرپٹو کرنسی ہے کوئی بزنس ہے، یا کچھ اور بزنس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے، فرض کریں کچھ بھی، کوئی بھی بزنس ہے، بزنس ہی ہے. اوور آل آپ ان کو وہ چیز بتا سکتے ہیں جو کہ فائنانس کیسے کنٹرول کرنا ہے، امپلائیز کیسے کنٹرول کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیسے چلنی ہیں، یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن ان کو خود سے کچھ کرنے دیں. خود کا جو نیا انٹرپرینورشپ وہ انوینٹ کریں گے نا تو بہت کمائیں گے. ان میں بہت فائدہ ہے، کم لاگت میں میکسیمم آؤٹ کم ہے. تو لہٰذا اس پہ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ سیلف ڈسکوری کریں، نئی چیز نکالیں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی پرووائڈ سپورٹو انوائرمنٹ. بچوں کو سپورٹو انوائرمنٹ ہم سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ ہمارے ہی وہ ڈیئر ون ہیں، ہم ہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائیں. تو ان کو سپورٹو انوائرمنٹ چاہیے جو کہ ہمیں فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہمارے پاس پیسہ وسائل کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ ان کا رائٹ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اس کو یہ ماحول دے کے ہم اس کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے. تو وہ بجائے کہ وہ ایک نکما، نااہل، نکھٹو جی لائبلٹی بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پروڈکٹیو بن جائے. اس کو ہم سپورٹ کر دیں، اور اسی لیے تو ہمارے پاس وسائل ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. نمبر 5 یہ ہے کہ انکریج دیم لرننگ فرام دا فیلئر. ناکام جو ہندوستان میں تو اتنا نہیں، لیکن امریکہ میں، UK میں، اسرائیل میں، ان ممالک میں وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنی نئی جنریشن کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں. وہ ان کو بڑے سستے قرضے دیتے ہیں، وہ ان کو پورا سپورٹو انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ شروع کریں. اور اسرائیل میں تو اس طرح ہے کہ اس نے اسٹارٹ اپ شروع کیا، نقصان ہو گیا، اس کو دوسرا موقع دیتے ہیں، پھر بھی نقصان، تیسرا موقع دیتے ہیں، بزنس چینج کرے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، بینک سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیں تو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں اگر وہ فیلئر ہو جائے ان سے کوئی سرزد، تو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، فیلئر مستقل نہیں ہے. آپ اس میں سے جو آپ نہیں ٹیک کیئر کر سکے اس کو دیکھو، تو پھر کامیابی کی طرف چلے جاؤ. تو وہ خود ہی فیلئر سے لرن کریں گے، اور اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے جب وہ فیلئر میں ہو، جب وہ گرے ہوں، ان کو اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. یہی اصل میں والدین کا سب سے بڑا کام ہے کہ ان کو نہ صرف اٹھائیں بلکہ ان کو انکریج کریں کہ کوئی بات نہیں، ناکامی کوئی مستقل نہیں ہے، تھوڑا بہت پیسے کا نقصان ہوا ہے، آپ کمال ہو گئے، آگے بڑھو. تو یہ انوائرمنٹ دینا ہے ان کو. نمبر 6 یہ ہے کہ جی آئیڈینٹیفائی الٹرنیٹیو پاتھس. مختلف راستے ہمیں ان کو بتانے چاہیے. ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے پیسہ کمایا، ہم نے وسائل حاصل کیے، ہم نے مشکل چیلنجز صورتحال سے نکلے. اب ہمیں انہیں مختلف راستے دکھانے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے آپ کا بہت بڑا کیریئر ہے، بن سکتا ہے، آپ اس لائن میں جا سکتے ہو، یہ انڈسٹری ہے، یہ جو ہے نا ایمرجنگ ایریاز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس میں ان کو ہمیں بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو فائدہ ہو. نمبر 8 یہ ہے کہ جی سیٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. بچوں سے بہت بڑی ہائی ہوپس نہ بنائیں، اس سے ان پہ پریشر رہتا ہے. ان کو پاسنگ مارکس دیں، ان کو بتائیں کہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ میں جلدی کروں گا تو مجھے شاباش ملے گی، یا میں کر سکتا ہوں. جب ان کو تھوڑا ٹائم کا مارجن دیں. یہ جو اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر وہ سمیسٹر اور اس طرح کا جو پریشر دیتے ہیں نا بچوں کو، تو بچے کی وہ لائف نہیں رہتی، اس کا جو سوچنے کا انداز بڑا شارٹ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں یوں جاؤں گا اور یوں میں کامیاب ہو جاؤں گا اور یوں میں پیسہ کما لوں گا. ایسا نہیں ہوتا، اس میں وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا ان کو مارجن دیں، ٹائم دیں، ان کو بتائیں کہ
چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. کامیابی بالکل ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی نہیں طریقہ نہیں ہے. کامیابی کے لیے سیکریفائس لمبا کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, صبر سے, محنت سے, ہمت سے, ریزیلینس سے, پرسسٹنس ہو کے جو ہے نا کامیابی ملتی ہے. نمبر 9 یہ ہے کہ جی انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ. یہ گروتھ جو ہے نا دنیا میں ہر چیز کو میں گروتھ ہے تو خوبصورتی ہے. گروتھ نہ ہو تو موٹیویشن نہیں رہتی. گروتھ کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اور گروتھ کہیں باہر سے نہیں ہوتی, اپنے مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ سیٹ کریں, اپنا بھی, فیملی کا, اولاد کا, گھر کا ایک انوائرمنٹ گرو کرنے والا ہو. کہ ہر روز جو ہمارا دین کہتا ہے کہ مومن کا جو آنے والا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو یہ ایک منیمم ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے دین سے بھی. تو اس لیے ہر چیز میں ہمیں گرو کرنا آنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور اس کو فوکس کرنا چاہیے. نمبر 10 یہ ہے کہ جی پروموٹ سیلف ریلائنس. اپنے اوپر, اپنی صلاحیتوں کے اوپر, اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا. سیلف ریلائنس جو ہے یہ آپ کو آنے والے ٹائم کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن پہ کام کریں, اچھی فاؤنڈیشن سیٹ کریں, اپنے اوپر ریلائی کریں. شروع میں آپ بہت بڑی کامیابی ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کے جو آپریشنل سسٹم ہے وہ بڑا زبردست اسٹیبلش ہونا چاہیے. اس کے اوپر بڑی بلڈنگ بن سکتی ہے, بعد میں فائنانس آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ آگے جا سکتے ہیں. نمبر 11 یہ ہے کہ سیلیبریٹ اسمال ونس. بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے اوپر ان کو شاباش دیں. یہ بہانے ہوتے ہیں, ان کو اس پہ انکریج کریں, اس پہ ان کو شاباش دیں, ان کو اپریشیٹ کریں. ان کی صلاحیتوں کو اظہار اس نے کر دیا, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, صلاحیتوں کو سراہیں کہ آپ نے اچھا کیا. نمبر 12 اور آخری اور سب سے بڑا, لیڈ بائی ایگزامپل. آپ جو بچے کو سکھائیں گے, اپنے بیٹے کو جو سکھائیں گے وہ نہیں سیکھے گا, جو آپ کریں گے نا وہ سیکھے گا. تو اپنی بیسٹ ایگزامپل بنائیں. مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, اچھے کام کریں دانستہ, وہ اس میں چیزیں انڈلج ہوتی جائیں گی. وہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ چیزیں ساری جو ہے سامنے نظر آئیں گی. یہ تربیت سب سے بہترین ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تربیت دی وہ یہی فارمولہ تھا. صحابہ نے آ کے دکھایا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اٹھا کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. لیڈ بائی ایگزامپل اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی. آپ نے بینگ پیرنٹس ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں کیا معاملہ کرتے ہیں, کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں, کیا آپ کی ویلیوز ہیں, کس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں, ٹائم آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اچھی کمپنی ایسوسیشن, اچھی سوچ, اچھی گفتگو کتنی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ان کو کل کو بڑا ترقی کرنے میں کام آئے. آپ بہت کام کرتے ہیں, لمبے آورس, آپ سچ بولتے ہیں, آنیسٹ ہیں. یہ بنیادی ویلیوز آپ اڈیپٹ کریں گے, لیڈ بائی ایگزامپل ہوں گے تو ان میں آئیں گی. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ڈیزاسٹر ہو گیا, کہ یہ اولاد اب خراب ہو گئی, مانتی نہیں, سنتی نہیں, بات یہ وہ نہیں, وہ ایک دن میں نہیں ہوا, وہ اوور دا ایئرس ہوا. اس میں ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں, ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. جب بھی غلطی کا, ایک بات یاد رکھیں, یہ بات بھی بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن آپ کریں گے تو بچوں میں جائے گی. جب بھی غلطی کریں, چاہے آپ کی اولاد ہے, آپ ان سے سوری کریں, آپ ان سے معافی مانگیں کہ مجھ سے یہ غلطی سب ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ایسا مزاج بنے گا, وہ ایک اچھے انسان بنے گا. انہیں پتہ ہوگا غلطی میرے والد سے سرزد ہوئی, اس نے آ کے سوری کیا, لوگوں سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے معافی مانگنا, ٹھیک ہے نا, سوری کرنا. اولاد تبھی کرے گی جب آپ ہی نہیں کریں گے. آپ اپنی غلطی کو مانیں گے ہی نہیں, اولاد کہاں مانیں گی. تو اس طرح ایک اچھی اولاد یا اچھی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. یہ چند تجاویز ہیں, اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن پریس کریں, تاکہ یہ باتیں دوسروں تک بھی جائیں اور ان کو فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ.